Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیرا بلال اسلام آباد سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، ان کے لیے نیت کیسے کرتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور پھر یہ نماز کس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، پلیز اس حوالے سے رہنمائی کر دیں۔ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی نعمت ملے، خوشی اور خوشخبری حاصل ہو، تو اس پر اللہ کریم کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری ملتی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شکر ادا فرماتے۔ اگر نماز شکر ادا نہ فرماتے تو سجدہ شکر ضرور بجا لاتے۔ تو اب ان دونوں یعنی کہ نماز شکر اور سجدہ شکر کا کیا طریقہ ہے، تو آپ اس کو آسان الفاظ میں سمجھیے۔ سب سے پہلے تو نماز شکر کیسے پڑھیں، نماز شکر کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر نیت کرنی ہے۔ اور نیت جو ہے یہ اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا یہ شرط نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ اس بارے میں بہت زیادہ وہم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جب ہمیں نیت کرنا نہیں آتی تو ہم نماز کیسے پڑھیں۔ تو سامعین مکرم، یاد رکھیے، نیت ہمارے دل کا ارادہ کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا یہ مستحب عمل ہے، یعنی کہ اگر کہہ لیں تو ٹھیک ہے، نہ کہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح سے بھی دل میں نیت کرنے سے ہماری نماز درست ادا ہو جائے گی۔ اب اگر آپ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا پھر کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل شکر کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں، یعنی کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اس کو بسم اللہ سے شروع کیجئے، بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں، التحیات درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ تو لہٰذا جس طرح سے بقیہ نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی ان شکرانے کے نوافل کو پڑھنا ہے، بس فرق ان سب میں نیت کا ہوتا ہے کہ اگر آپ توبہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں توبہ کی نماز کی نیت کرنی ہے، اور اگر آپ شکرانے کے نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس میں شکرانے کی نماز کی نیت کرنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ حاجت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں حاجت کی نماز کی نیت کرنی ہے۔ باقی پڑھنے کا طریقہ کار بالکل ایک جیسا ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اگر بات کریں کہ اس کی رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں، تو 2 رکعت کم از کم ادا کیجئے۔ اگر زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، 4 6 8 10 جتنا آپ کا جی چاہے اتنی زیادہ آپ شکرانے کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 2 رکعت پڑھیے۔ تو سامعین مکرم، یہ تو تھا طریقہ کار کہ آپ نے شکرانے کے نوافل کیسے پڑھنے ہیں۔ اگر آپ شکرانے کے نوافل نہیں پڑھ رہے، سجدہ شکر ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو کیسے کرنا ہے یہ طریقہ کار بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ شکر تو ضرور بجا لائیے۔ اب سجدہ شکر کا طریقہ کار یہ ہے کہ سیدھا کھڑے ہو جائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیے۔ اس کے لیے نہ تو ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی قیام کی طرح ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ جیسے آپ سیدھے کھڑے ہیں ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ سجدہ کی تسبیح پڑھیں، تسبیح مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ نہ تو اس میں سلام ہے، نہ ہی قیام کی طرح ہاتھ باندھنا ہے، اور نہ ہی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ نارملی جیسے آپ کھڑے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے وہیں پر سجدے میں چلے جائیں، سجدہ کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے سجدہ شکر کے ادا کرنے کا طریقہ۔ ایک اور بات جو کہ انتہائی یاد رکھنے کے قابل ہے،
وہ یہ ہے کہ سجدہ شکر ہو یا پھر سجدہ تلاوت، ان دونوں کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا یہ ضروری ہے۔ بغیر وضو کے نہ تو سجدہ شکر ادا ہوگا اور نہ ہی سجدہ تلاوت ادا کرنا جائز ہے۔ اب اگر اس نماز کے وقت کی بات کریں تو دیکھیے، کسی بھی وقت آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے۔ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہے۔ اس میں آپ نماز شکرانہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ نفل نماز ہے، تو اس مکروہ وقت میں نفل نماز کا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، یعنی کہ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، نہ تو دائیں طرف مائل ہوتا ہے نہ بائیں طرف، یہ بھی تقریباً 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، اس وقت میں بھی یہ نماز شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر ہے جب عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب تک سورج مکمل طور پر غائب نہیں ہو جاتا، اس وقت میں بھی آپ یہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان میں آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے علاوہ جب چاہیں آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، شکرانے کی نماز پڑھنا چاہیں، حاجت کی نماز پڑھنا چاہیں، توبہ کی نماز پڑھنا چاہیں، جو بھی نفل پڑھنا چاہیں وہ ان 3 مکروہ اوقات کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سامعین مکرم، یہ تو تھا طریقہ کار کہ نماز شکر یا پھر سجدہ شکر کیسے ادا کریں گے، جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ جب بھی کوئی خوشی ملے تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔